بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے بزرگوں نے دین کے ہر شعبے میں دین کا کام کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمارے بڑوں سے بزرگوں سے مختلف کام لیا ہے۔ اس میں کئی شعبے ہیں، تعلیم کا شعبہ ہے، تبلیغ کا شعبہ ہے، وعظ و تذکیر کا شعبہ ہے۔ یہ سارا ایک ہی کام ہے، لیکن کسی نے وعظ و تذکیر میں کام کیا، اللہ پاک نے دنیا کے اندر ان کی زبان سے کے ذریعے جو ہے دین پھیلایا اور لوگوں کو سمجھ آئی، مختلف اعمال لوگ کرنے لگے۔ کہیں قرآن پاک کو پڑھایا جا رہا ہے، حدیث نبوی کو پڑھایا جا رہا ہے، مختلف شعبے ہیں۔ اسی طرح تبلیغ کی صورت جو ہے وہ مختلف شعبوں میں یعنی مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، اور اسی نسبت سے کل اجتماع ہو رہا ہے لاہور کے اندر رائیونڈ میں۔ لوگ اس نسبت سے کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے اور پوری دنیا میں اللہ کا دین آ جائے، یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، اور یہ سبق دیتے تھے کہ بھئی یہ کام اس طرح کرنا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے اور لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ لوگ بھی دین والے بن جائیں۔ بلکہ رائیونڈ اجتماع میں کئی مرتبہ بعض بزرگوں نے یہ بات فرمائی، خصوصاً مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ، فرمانے لگے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی عمل میں کوئی کمزوری دیکھتا تو اس پر لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، سناتا تھا، اصل میں اپنا سبق سناتا تھا کہ مجھے یاد ہو جائے۔ یہ عاجزی تھی ان لوگوں کی، ورنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک سوچتا رہا کہ میرا کام کوئی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ فرماتے میں نے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنے آپ کو دیکھا، لیکن الحمدللہ کہ میری زندگی میں اللہ پاک نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائی ہے۔ ایسے لوگ تھے یہ، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، گھٹیا کچھ نہیں، ہم بھائی کچھ نہیں۔ اگلے دن 4-5 دن ہو گئے، منڈی باؤالدین سے فون آیا، خضر نام ہے ان کا، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ مجھے کہتے ہیں یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں بھائی وہ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں، بزرگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، تو یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی میرا تو ذہن یہ ہے کہ بزرگوں کی چوکھٹ پہ جو جھاڑو دیتا ہے نیک لوگوں کے، اہل اللہ، اللہ والے جو ہیں، ان کی چوکھٹ پہ جو ان کے اس احاطے میں جھاڑو دینے والا ہے، اس جھاڑو کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے بہتر ہے۔ یہ بات کوئی اللہ معاف فرمائے بناتی نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ مٹی بھی ہم سے بہتر ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ سبق تھا کہ بھئی دوسروں کو دین کی بات کہنی ہے تو ایک اطلاع کرنی ہے، اصل میں تو اپنا سبق یاد کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں۔ اصلاح کیا ہے؟ مشہور حدیث کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں سے شفقت ہو، علماء کی قدر ہو۔ اس پہ امت مسلمہ کا عمل ہو جائے، ساری دنیا کے اندر ادب اور شفقت نظر آئے گی۔ دیکھو نا، چاہے کوئی افسر ہے، اس کے ماتحت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا بڑا ہے۔ اگر والد ہے، اس کی اولاد ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ میرا بڑا ہے، بزرگ ہیں، استاد اس کے شاگرد ہیں،
شیخ اس کے مرید ہیں. یہ صورتیں ہیں رشتے کے لحاظ سے. علم میں مختلف صورتیں ہیں بڑا ہونے کی، چھوٹے ہونے کی. تو جب چھوٹوں کے اندر ادب ہوگا، بڑوں کے اندر شفقت ہوگی، تو دنیا میں شفقت اور ادب ہی رہے گی. یہ اصل میں یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. بزرگوں نے کہ بھئی ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے، تو اس نسبت سے کل جو ہے وہ انشاءاللہ ہیونڈ کے اندر اجتماع ہوگا. اس کی شرکت کے لیے محنت اور خود شریک ہونا جو ہے، اس کے لیے دعا اللہ کامیاب فرمائے، آنے جانے والوں کی اصلاح فرمائے، فائدہ ہو جائے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.